ایک صلوات سب مل کر بلند آواز سے بولا واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت اس سال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سال ثواب کی مناسبت سے ہی کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ عموماً دنیا میں جو بھی انسان اس روئے زمین پر آباد ہے ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اس کائنات کے خالق کو تسلیم نہیں کرتی۔ اکثریت ایسے لوگوں کی جو موحد نہیں ہے، خدا پرست نہیں ہے، حتیٰ اس کائنات کے لیے کسی خالق کے بھی قائل نہیں، لیکن دنیا کا ہر انسان چاہے وہ خالق کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا، دونوں ماننے والا بھی اور نہ ماننے والا بھی خالق کائنات کا انکار کر سکتا ہے، لیکن موت و حیات کا وہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائی، موت کا انکار کرنے کی اسے بھی جرأت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ کے وجود پر دوسری دلیلیں ہیں، وہاں اللہ کے وجود پر سب سے مضبوط دلیلوں میں سے ایک دلیل یہی موت و حیات ہے، زندگی اور موت ہے۔ کیوں؟ دیکھیں اس کائنات میں انسان آ بھی رہا ہے، پیدا ہو رہی ہے، زندگی مل رہی ہے اور جا بھی رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو آ رہا ہے وہ اگر اپنی مرضی سے آ رہا ہے تو جانا بھی اپنی مرضی سے چاہیے، لیکن نہ آنے میں اختیار اور نہ جانے میں، اگر میرے پاس اختیار نہیں ہے تو یہ بھیجنے اور لے جانے، یہ زندگی دینے اور زندگی لینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، بس دو ذات کہ جس کا انکار کرنے کی کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہی زندگی دے رہا ہے اور وہی موت، اسے ہم خالق کائنات کہتے ہیں۔ ہمارا تصور، ہمارا نظریہ یہ ہے
بہت سارے ایسے ہیں جنہیں میں اور آپ ممکن ہے مردہ سمجھے، اللہ کی نظر میں وہ زندہ ہے۔ نہیں، لفظ آسان کر دیتا ہوں، بہت سارے ایسے زندہ آپ کو ملیں گے جو اللہ کی نظر میں مردہ ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو مر کر بھی زندہ ہیں۔ بس ہماری زندگی کا معنی اور ہے، اللہ اور وارثان نمائندگان خدا کی نظر میں موت کا معنی اور ہے۔ اسی لیے سورہ جمعہ میں اللہ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے ہم سب کو پیغام دیا ہے، ہم سب کو، صرف یہودیوں کے لیے خاص نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے، چونکہ قرآن کی کوئی آیت کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں؟ میں آسان کر دوں، آپ ماشاءاللہ متوجہ ہیں۔ مثلا قرآن میں نماز کا حکم ہے، تو جب قرآن نازل ہوا یہ نماز کا حکم صرف ان کے لیے تھا؟ بولے نہیں، میں نے مشکل سوال کر دیا، بڑا آسان سوال ہے کہ نماز کا حکم صرف ان کے لیے تھا جن پر قرآن نازل ہوا، یا جس دور میں ہوا، جو اس دور میں لوگ رہتے تھے صرف صحابہ کرام پر نماز تھی، صرف آل محمد پر تھی، یا قیامت تک ہے؟ قیامت، یہ قیامت تک کا جو حکم آپ نے لیا کس سے لیا؟ قرآن سے۔ بس پتا چلا قرآن کی ہر آیت جیسے 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کو خطاب کر رہی ہے، ویسے آج ہمیں بھی خطاب کر رہی ہے، ورنہ تو قرآن ہدایت ہی نہ رہے۔ اگر ہدایت ہے تو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو توجہ فرمائیں، ان بریکٹ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر قرآن آج بھی ہم سب سے مخاطب ہے، سب مسلمانوں سے، سب انسانوں سے، تو بتاؤ قرآن زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ ہے نا؟ تو اگر قرآن زندہ ہے اور جنہیں رسول نے قرآن کے ساتھ چھوڑا ہے، بھئی زندہ ہونے کا معنی یہی ہے کہ آج بھی قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہر ایمان والے کو خطاب ہے۔ آپ کہیں گے قرآن اس لیے مردہ نہیں کہ قرآن بھیجنے والا زندہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اگر بھیجنے والا زندہ ہے، جس کتاب کو بھیجا وہ زندہ ہے، تو جس پر بھیجی وہ مردہ کیسے؟ جن کے حوالے کیا وہ مردہ کیسے؟ تو خدا نے سورہ جمعہ میں اگرچہ یہودیوں کو یہ چیلنج کیا، لیکن ہم سب کو بھی خطاب ہے۔ خدا فرما رہا ہے یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تم یہ گمان کرتے ہو، تمہارا یہ وہم ہے، تمہارا خیال ہے، تمہارا وہم ہے، گمان ہے، خیال ہے، کیا؟ انکم اولیاء للہ من دون الناس۔ خدا فرماتا ہے اے یہودیو، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم لوگوں کو سے ہٹ کر اللہ کے ولی ہو، اولیاء للہ، اللہ کے ولی ہو تمہارا یہودیو، اگر یہ گمان ہے، یا اللہ یہ گمان ہے، اللہ کہتا ہے ہاں ان کا گمان ہے، وہم ہے، خیال ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یا اللہ کیوں حقیقت سے تعلق نہیں؟ توجہ فرمائیں گے، یا اللہ یہ کیوں ان کا وہم اور خیال ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، لوگ نہیں، کیوں یہ وہم ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں اگر تمہارا دعوی ولایت سچا ہے اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کہتا کرو کیا؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں، عجیب آیت ہے۔ آپ کبھی اکیلے بیٹھ کر اس آیت پہ توجہ کریں، خدا فرما کیا رہا ہے؟ اے یہودیو، تمہارا